السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سیرت سے متعلق اسباق چل رہے تھے اور ہم پہنچے تھے غزوہ احد تک، یعنی غزوہ احد اور غزوہ بدر کے درمیان کیا کیا معرکے پیش آئے، کون کون سے واقعات پیش آئے، اس کی تفصیلات اس سے پہلے کے اسباق میں گزر چکی تھی۔ آج سے جو سبق شروع ہوگا وہ خاص غزوہ احد سے متعلق اور اس ضمن میں جو جو چیزیں پیش آئی اس سے متعلق۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ کے جو قریش مکہ تھے ان کو بدر کے اندر بہت زبردست شکست ہوئی اور قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا قتل ہوئے، اس کا صدمہ مکہ کے لوگوں کو اٹھانا پڑا اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف انتہائی زیادہ غصے کی حالت میں تھے۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر ایک رسم تھی کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر لوگ جو ہے نا آہو فغاں کرتے تھے، واویلا کرتے تھے، نوحہ اور ماتم کرتے تھے۔ تو مکہ کے تمام لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ بدر میں جو لوگ مرے ہیں ان پر کوئی بھی نوحہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نوحہ ہم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کے اندر بھی کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں، اس لیے کہ اگر یہ کام کیا ہم نے تو مسلمان جو ہے نا وہ ہمارے رنج اور غم کی شدت کا اندازہ کر لیں گے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے غمگین ہیں کہ واویلا کر رہے ہیں اور کتنے پریشان ہیں کہ اپنے قیدیوں کا جلدی جلدی فدیہ ادا کر رہے ہیں اور سب کو چھڑوا رہے ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ اچھا، فیصلہ کر لیا کہ اب مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑنی ہے تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور ہمارے اندر جو غصہ ہے تو اس کو تھوڑا سا شانتی ملے، سکون ملے۔ اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل ہے، صفوان بن امیہ ہے، ابو سفیان بن حرب ہے، عبداللہ بن ربیعہ ہے، یہ لوگ زیادہ پرجوش تھے اور سب سے آگے تھے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو اصل جنگ بدر کا سبب بنا تھا، جو شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ آ رہے تھے اور ان کے اس تجارتی قافلے میں بہت سارا سامان تھا اور وہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں ابو جہل کا جو لشکر تھا اس سے مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی۔ تو یہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، تو اس کا جتنا مال تھا یہ سارا جنگی اخراجات کے لیے روک لیا کہ بھئی آئندہ ہم کو جو غزوہ احد کرنی ہے یا جو بھی لڑائی کرنی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کے لیے ہم کو مال کی ضرورت پڑے گی، خرچے پیش آئیں گے، تو ان خرچوں کے لیے اس کا سارا مال روک لیا۔ جن لوگوں کا مال تھا ان سے قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے اچھے اچھے سرداروں کو قتل کر دیا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ جتنا مال تھا یہ سارا جنگ کی تیاری کے لیے بیچ دیا، اور وہ جتنا مال تھا اس کی مقدار کتنی تھی؟ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی۔ اسی مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے ہی حسرت کا سبب بنے گا اور پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، تو ایک طرف تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جنگی اخراجات کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیا، دوسری طرف ان لوگوں نے یہ کیا کہ رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ ہمیں ایک بہت بڑی جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے جس کو شریک ہونا ہو وہ ہو جائے۔
جس جس کو شریک ہونا ہو وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ تو قریش کے جھنڈے تلے بہت سارے قبائل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حبشی جو اس زمانے میں تھے، احابیش جنہیں کہا جاتا تھا، کنانہ کے لوگ تھے، تہامہ کے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے قریش کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر تیسرا کام قریش مکہ نے یہ کیا کہ اس مقصد کے لیے، یعنی لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ورغلانے کے لیے اور ابھارنے کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی، مختلف صورتیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ اشعار کہہ کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ ایک شاعر تھا ابو عزہ، اس کا نام تھا ابو عزہ، یہ بہت بڑا شاعر تھا اور یہ جنگ بدر میں قید ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ عہد لیا اس سے کہ اگر تو یہ عہد کرتا ہو کہ آئندہ کبھی بھی میرے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو کر تو شعر نہیں کہے گا، لوگوں کو بھڑکائے گا نہیں، تو میں تجھے چھوڑ دوں بغیر فدیے کے۔ تو اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیے کے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو ابو عزہ شاعر تھا، صفوان بن امیہ نے جا کر اس کو ابھارا کہ وہ مکہ کے اطراف میں جتنے قبائل ہیں ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کریں۔ اور صفوان بن امیہ نے اس ابو عزہ شاعر سے یہ بھی عہد کیا کہ اگر وہ اگلی لڑائی سے زندہ بچ کر صحیح سلامت آ گیا تو بہت مال دے گا، اور اگر اس جنگ کے اندر تو مارا گیا تو تیری جتنی لڑکیاں ہیں ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں ان کی کفالت زندگی بھر تک کروں گا۔ چنانچہ ابو عزہ جو تھا وہ لالچ کے اندر آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیے تھے اس کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہہ کر قبائل کو اس نے بھڑکانا شروع کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور شاعر تھا مصافع بن عبد مناف جمحی، اس نے بھی اس مہم کے لیے بہت کام کیا۔ اچھا، یہ جو ابو سفیان ہے غزوہ سویق سے ناکام اور نامراد آئے تھے، بلکہ بہت ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑی تھی۔ یہ پورا قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیچھے آ چکا ہے، غزوہ سویق جس میں ستو کا بہت سارا حصہ ان کو چھوڑ کر بھاگ کر آنا پڑا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو شکست ہوئی۔ تو اس شکست کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ غمگین تھے، پریشان تھے، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے میں، بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ اسی طرح غزوہ سویق کے بعد پھر سب سے آخر میں سریہ ہوا، سریہ زید بن حارثہ۔ اس سے پہلے والے سبق ہی کے اندر اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ اس سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے بھی قریش کو بہت سخت تکلیف پہنچی تھی اور بہت سخت نقصان پہنچا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اسباب بن گئے غزوہ احد کے لیے۔ چنانچہ یہ جو پورا سال ہوا، بدر اور احد کے درمیان کا پورا سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے قریش کے اپنے جو افراد تھے، ان کے افراد کے علاوہ ان کے حلیف اور آس پاس کے جو حبشی قبائل تھے، یہ سارے ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 کی فوج تیار ہو گئی، 3000 کی۔ قریش کے جو سردار تھے ان کی رائے تھی کہ بھئی اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے چلتے ہیں، تاکہ عورتیں اگر رہے گی تو وہ اشعار کہہ کر مردوں کو ابھارے گی، پھر عورتوں کی حفاظت کا ایک جذبہ بھی مرد کو تھوڑا سا گرم رکھتا ہے کہ بھی میرے ساتھ عورتیں ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو عورت کی وجہ سے انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو اور جذبات میں رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے عورتوں کو بھی شامل کر لیا۔ ان عورتوں کی تعداد 15 تھی۔ سواری اور اسی طریقے سے سامان اٹھانے کے لیے جو سواریاں تھیں وہ 3000 اونٹ تھے، 3000 اونٹ۔ اور رسالہ یعنی جو جنگ ہوتی ہے، جو لشکر ہوتا ہے، تو اس لشکر کا ایک حصہ رسالہ کہلاتا ہے، تو اس رسالے کے لیے 200 گھوڑے تھے۔ اچھا، یہ جو گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کے اوپر پورے راستے سواری نہیں کی گئی، کیونکہ گھوڑوں پر اگر سواری کریں گے تو گھوڑے چلتے 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 تھک جائیں گے، تو ان گھوڑوں کو بالکل تازہ دم رکھنے کے لیے ان کے اوپر سواری بھی نہیں کی گئی۔
حفاظتی ہتھیار جو تھے، حفاظتی ہتھیار میں 700 زرہیں تھی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ بدر کے اندر تو سپہ سالار ابو جہل تھا، اور احد کے اندر جو سپہ سالار تھے وہ ابو سفیان تھے۔ رسالے کی کمان جو ہے وہ خالد بن ولید کو دی گئی، اور اکرمہ بن ابی جہل کو خالد بن ولید کا معاون بنایا گیا، اور پورے لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ دستور کے مطابق ایک قبیلہ تھا بنو عبد الدار، ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس طرح پوری تیاری کے بعد یہ مکہ مکرمہ کا لشکر مدینہ کی طرف چلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ والوں کے بیچ میں ہی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ان ساری نقل و حرکت کو اور جنگی تیاریوں کو بہت گہرائی سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے ہی یہ لشکر مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط لکھا اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائے کہ اس طریقے سے مکہ مکرمہ کا لشکر یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاصد تھا وہ بھی بہت پھرتیلا ثابت ہوا۔ مکہ سے مدینہ تک کا سفر جو ہے وہ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اور یہ 500 کلومیٹر کی مسافت اس نے صرف 3 دن کے اندر طے کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو رازداری میں رکھنے کے لیے کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں راز میں رکھنا، کسی سے کہنا مت، اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، مدینہ تشریف لے گئے، اور انصار اور مہاجرین کے قائدین سے صلاح اور مشورہ کی کہ دیکھو بھئی ایسی بات ہے، اب کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ایک عام ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہنگامی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اچانک کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت ہتھیاروں سے لیس رہتے تھے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنا ذہن بنا لیا تھا اور ہر ایک ہتھیاروں سے لیس رہتا تھا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی مدینہ منورہ میں، اور دوسری طرف انصار کا ایک مختصر سا دستہ تیار ہوا، مختصر سا دستہ جس میں حضرت سعد بن معاذ تھے، اسید بن حضیر تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ تینوں حضرات مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گئے۔ یہ لوگ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے، حضور کے گھر کے باہر رہتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہ لوگ ہتھیار پہن کے گزار دیتے۔ اسی طریقے سے کچھ اور دستے بھی تیار ہو گئے جو مدینہ میں داخل ہونے کے مختلف راستوں کے پر تعینات ہو گئے، تاکہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چوتھا، چند دوسرے دستے تیار ہوئے جو مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے اور دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے یہ مختلف راستوں کے اوپر چلے گئے، جس کو کہتے ہیں مختلف راستوں پہ گشت کرتے رہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سے راستے سے دشمن آ رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ 4-5 صورتحال خود مدینہ منورہ کے اندر تیار ہو گئی، اور یہ جو مکہ مکرمہ کا لشکر ہے یہ ایک بہت بڑی چلتے چلتے مدینہ منورہ کے قریب یا مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے ابوا نامی جگہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی قبر ہے، حضرت آمینہ کی۔ تو جب ابوا پر پہنچے تو ابو سفیان کی بیوی تھی ہند بنت عتبہ نے تجویز پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے ان کی قبر کو اکھیڑ دو اور لاش کی بے حرمتی کرو۔ لیکن قریش مکہ نے سوچا کہ اگر یہ کام ہم نے کیا
تو پھر اس کے بہت سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام کرنے سے خود مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود بہت سے لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت آمنہ کا تعلق جو ہے ان کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، تو اس حیثیت سے مسلمانوں کے لیے تو محترم شخصیت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قریش کے بہت سارے قبیلے بھی ان سے منسلک تھے، تو اس کے نتائج بہت سنگین نکل سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے تجویز منظور نہیں کی۔ اس کے بعد یہ لشکر اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنی جانب چلتے ہوئے احد کے دامن کے قریب ایک چشمہ تھا، عینین اس کا نام تھا، عینین، جو مدینہ کے شمال میں ایک بنجر زمین ہے، وہاں پر اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر اس لشکر نے جو پڑاؤ ڈالا تو یہ جمعہ کا دن تھا، 6 شوال تھی، اور سن ہجری 3 کا یہ واقعہ ہے، سن ہجری 3۔ اچھا، مدینہ کے جو ذرائع اطلاعات تھے جو باہر مسلسل گشت کر رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلے، کون سے راستے سے آ رہے ہیں، کتنی تعداد ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ منورہ پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ مدینہ کی ذرائع اطلاعات نے اس مکی لشکر کے پڑاؤ کے متعلق آخری خبر بھی پہنچا دی کہ اب مکی لشکر نے عینین نامی مقام پر احد کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ جب یہاں تک کی ساری خبریں مدینہ منورہ پہنچ گئی تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح اور مشورہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجی ہائی کمان کے سامنے اپنا ایک خواب بھی بتلایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے ایک بھلی چیز دیکھی خواب میں، بہت اچھا خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سرا جو ہے نا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر خواب سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بھی بدلائی کہ گایوں کے ذبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے، اور تلوار کے سرے پر کچھ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، مطلب اس جنگ کے اندر مدینہ منورہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم کو مدینہ سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ مدینہ شہر ہی کے اندر ہم کو قلعہ بند ہو جانا ہے، شہر ہی کے اندر رہیں گے۔ اب اگر یہ مشرکین مکہ اپنے کیمپ میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، تو پھر تو ان کا آنا ہی بیکار ہے۔ وہ تو آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو وہ تو کیمپ سے باہر نکلیں گے، اور اگر وہ کیمپ سے باہر نکل کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں جو ہے وہ چھتوں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجویز پیش کی، اپنی رائے، اور یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے بھی اتفاق کیا، اور یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ اس فوجی ہائی کمان والی مجلس کے اندر موجود تھا، خزرج کے ایک بڑے نمائندے کی حیثیت سے۔ اچھا، یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے جو اتفاق کیا تھا اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کیا، ایسا نہیں تھا۔ اس عبداللہ بن ابی منافق کا مقصد یہ تھا کہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ بھئی گھر میں رہے گا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا حصہ لیا ہے، کتنا حصہ نہیں لیا ہے۔ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔
لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آگے جب تفصیلات آئے گی اس کے بعد کے سبب میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی جنگ ہے کہ جس کے اندر عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے تمام سرداروں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا اور مسلمانوں کے سامنے آ گئے کہ بھئی یہ لوگ تو منافق ہیں، یہ لوگ تو منافق ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ آگے کے سبق میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نفاق کے اوپر سے کس طریقے سے پردہ ہٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ بہرحال تو یہ رائے تو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس رائے سے اتفاق کیا عبداللہ بن ابی وغیرہ نے، لیکن صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام کی ایک جماعت جو بدر میں شریک نہیں ہو سکی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضرت میدان میں تشریف لے چلیں، ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، مدینہ سے باہر نکل کے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اور ان فضلاء صحابہ کرام نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں، دشمن کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں۔ یہ ان فضلاء صحابہ کرام نے اپنی بات بہت اصرار کے ساتھ میں پیش کی۔ یہ اصرار کے ساتھ میں پیش کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، سر فہرست۔ انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے مقابلہ نہ کر لوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ میدان میں جا کر ہم مقابلہ کریں گے، بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، مسلمانوں کو نصیحت کی اور خوب قربانیاں دینے کی ترغیب دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، عوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ اس وقت میں عوالی جو ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر کا ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو عوالی جو ہے یہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس زمانے کا جو مدینہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا، عوالی مدینہ سے باہر کا حصہ تھا۔ تو مدینہ کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور عوالی کے جو رہنے والے تھے وہ بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی اور تلوار حمائل کی اور ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اسی دوران 2 صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات نے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو، آپ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے کا اصرار کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی آمادہ کیا ہے، اس لیے ابھی بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا اصرار چھوڑ دو، معاملہ حضور کے ہی حوالے کر دو کہ حضرت ہم مکمل تابع ہیں، آپ جیسا چاہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے سامنے یہ بات رکھو، اپنے اصرار سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگوں نے واقعی ندامت محسوس کی کہ بات صحیح ہے، ہم کو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجیے، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں رہے تو ایسا ہی کیجیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔
ہم کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، ہم نے جذبات میں آ کے آپ کے سامنے اصرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے اس وقت تک اتارے جب تک اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ بس اب میں نے ہتھیار باندھ لیے ہے، اب یہ ہتھیار نہیں، مطابق عمل کریں گے۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کے بعد کا سبق